الرحمن الرحیم۔ کافیہ کی ابتدا میں جو سوالات نقل کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک سوال کسی طالب العلم نے ہمیں بھیجا تھا۔ سوال یہ تھا کہ مصنف نے کلمے اور کلام کے احوال سے کتاب کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ کلمے اور کلام کے احوال سے آغاز کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب جو کتابوں میں کہا کہ احوال سمجھنا موقوف ہے شے پر، یعنی احوال اگر جاننے ہیں تو کلمے اور کلام کا پتہ ہونا چاہیے، اور کلمے اور کلام کا توقف ہے تعریفات پر، یعنی یہ موقوف ہیں اس پر اور یہ موقوف ہے اس پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ یوں اب یہ احوال انڈائریکٹلی موقوف ہے تعریفات پر، یعنی تعریفات ہوں گی تو کلمے اور کلام کا پتہ چلے گا، کلمے اور کلام کا پتہ چلے گا تو ان کے احوال کا پتہ چلے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے موقوف بھی ہوتی ہے اور موقوف علیہ بھی ہوتی ہے۔ پھر جو مبدا ہوتا ہے موقوف علیہ اصل، یعنی یہ موقوف علیہ، تو اس کو کہا جاتا ہے موقوف علیہ کا موقوف علیہ اپنا ہی موقوف علیہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو تعریفات ہیں یہ اس کا موقوف علیہ ہیں اور یہ موقوف علیہ ہے اس کا، تو تعریفات کو احوال کا موقوف علیہ بھی کہا جائے گا۔ اگرچہ اس کی وضاحت کی جائے گی یہی جو ہم نے کی کہ تعریفات جو ہیں وہ احوال کلمہ اور احوال کلام کا موقوف علیہ ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، یعنی تعریفات سے ڈائریکٹلی احوال نہیں پتہ چلیں گے، تعریفات پہچان کروائیں گی اپنے معرف کا، معرف تک پہنچائے گا، اور جب آپ معرف کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے احوال آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ مصنف نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ طالب العلم کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اس کو ہم اس ترتیب سے موقوف علیہ قرار دیں گے یا یہ کہیں گے کہ تعریفات احوال کا موقوف علیہ ہیں۔ یہ جملہ بھی کہنا درست ہے کہ تعریفات احوال کا موقوف علیہ ہیں، کیونکہ کسی شے کا موقوف علیہ، کسی شے کے موقوف علیہ کا موقوف علیہ اس کا بھی موقوف علیہ ہوتا ہے، یعنی اگر احوال کا موقوف علیہ کلمہ اور کلمے کا موقوف علیہ تعریف ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تعریف ان احوال کا بھی موقوف علیہ ہے۔